بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم ایک تاریخی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت اور شیعہ کے ہاں علم اصول کب پروان چڑھا، اور اہل سنت میں چونکہ پہلے علم اصول پر کام شروع ہوا اور تشیع میں بعد میں ہوا، تو اس تقدم اور تأخر کی بنیادی وجہ شہید کی نظر میں کیا ہے، اسے آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں قرأت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى هَذَا الْأَسَاسِ يُمْكِنُ أَن نُفَسِّرَ الْفَارِقَ الزَّمَنِيَّ بين ازدهار علم الأصول في نطاق التكفير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي، فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الإمامي، وذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحين اجتاز الفكر الفقهي السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات، وأما الإمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي، لأن الإمام امتداد لوجود النبي، فكانت المشاكل التي يعانيها الفقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بكثير إلى الدرجة التي لا تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول۔ یہ تو عبارت تھی، آئیے چلتے ہیں کہ اس عبارت سے کون سے نکات ہیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ جانا تھا کہ عصر نص سے دوری نے علم اصول کی ضرورت کو جنم دیا، اور ہم نے بتایا کہ یہ علم، اس کی اصلی ذمہ داری استنباطی عمل میں پیدا ہونے والے ابہامات کو دور کرنا ہے۔ تو اس کا جو فلسفہ وجودی ہے وہ یہ ہے کہ استنباطی عمل کو یہ آسان بناتا ہے، اور استنباطی عمل میں جو مشکلات ہوتی ہیں انہیں رفع کرتا ہے۔ تو آج یہی انہی دو مسئلوں کے اوپر کیا ہے آج کے درس کا نتیجہ شامل ہے۔ در حقیقت یہ دو مقدمے یا دو پائے ہیں جن کے اوپر یہ اگلی بلڈنگ استوار ہے، کہ عصر نص سے دوری نے علم اصول کی ضرورت کو جنم دیا، اور اس لیے وجود میں آیا تاکہ استنباط کو آسان بنا سکے اس زمانے میں جہاں عصر نص ختم ہو چکا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اہل سنت علم اصول میں پیش قدم ثابت ہوئے، اہل سنت علم اصول میں پیش قدم ثابت ہوئے، یعنی ان کے ہاں علم اصول پہلے وجود میں آیا، پہلے اس کے اوپر مباحث ہوئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی نظر میں عصر نص عصر نبوی تک میں منحصر تھا،
کیونکہ ان کے ہاں عصر نبوی عصر نس ہے، اس کے بعد عصر نس ختم ہو جاتا ہے اور پھر عصر اجتہاد شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ صحابہ کے جو اتنے بھی نظریات ہیں یا ان کی آراء ہیں ان کو اجتہاد صحابہ قلمداد کرتے ہیں۔ اگرچہ مثلا زہری وغیرہ اور ان لوگوں نے سنت کے دائرہ کار کے اندر بھی ان کو شامل کر رکھا تھا، لیکن بہرحال جو قرائت رائج ہے وہ یہی ہے کہ عصر نس عصر صحابہ ہے، عصر پیغمبر ہے معذرت، اور عصر پیغمبر اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ کے بعد جتنے بھی زمانے ہیں وہ عصر اجتہاد ہیں۔ لہٰذا دوسری صدی ہجری سے عبور کر لیتے ہیں تو وہاں بہت سے خلا وجود میں آ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ 2 صدیاں گزر چکی ہیں، تو 2 صدیوں میں اتنا زیادہ خلا آ چکا ہے، صحابہ گزر چکے، تابعین گزر چکے، تبع تابعین کا زمانہ آ گیا، تو یہ سارا جو پروسیجر ہے اس کی وجہ سے بہت سے اجتہادی خلا وجود میں استنباط کا عمل کس کا شکار ہو گیا؟ مشکلات کا شکار ہو گیا۔ اب ان مشکلات سے بچنے کے لیے علم اصول کی ضرورت انہیں محسوس ہوئی۔ جب علم اصول کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے علم اصول کو وجود میں لایا۔ امام شافعی نے الام لکھی اور دیگر کتابیں لکھی گئیں، تو یہ علم اصول کی ضرورت ان کے ہاں پہلے محسوس ہوئی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ عصر نبوی عصر نس تھا اور اس کے بعد عصر اجتہاد شروع ہوا، اور فقہی اجتہاد دوسری صدی کی ابتدا میں شروع ہوا، اور دوسری صدی کے انتہا تک فقہ جو ہے وہ ایک تکامل کے مرحلے میں آ چکی تھی، اور اس کے بعد پھر علم اصول کا وجود میں آنا طبیعی تھا۔ لیکن شیعہ میں کیا ہوا؟ عصر نس کا جو مفہوم ہے یہ وسیع ہے، عصر نس کا جو مفہوم ہے یہ وسیع ہے، اور اسی کو لے کے مثلا بعض لوگ جو ہے وہ ہمارے ملک میں اسی کو لے کے ختم نبوت کا مسئلہ بھی چھیڑتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں، جبکہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ مسئلہ کہاں ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ عصمت سے مثلا عصمت کا نظریہ جو ہے یہ ختم نبوت کا انکار ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عصمت یا علم یا تفسیر شریعت یہ اصل مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جو ختم نبوت، جس میں نبوت کا خاتمہ کا انکار ہے، وہ جدید شریعت ہے۔ اگر تو شیعہ قائل ہو کہ ائمہ علیہ السلام شریعت کے دائرے سے باہر رہ کر تشریح کر سکتے ہیں پھر تو بات ٹھیک ہے، اعتراض بنتا ہے۔ لیکن اگر قائل ہیں کہ نہیں، شیعہ کے ہاں کیا ہے، عصر جو نس ہے امامت میں وہ اسی نبوت کا تسلسل ہے، یعنی شریعت کا جو دائرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے اسی کا تسلسل کیا ہے؟ امامت ہے، اور اسی ہی کی تفسیر ہے امامت۔ لہذا اگلا نقطہ بہت ہی اہم ہے کہ امام دائرہ شریعت کے اندر دین کی تفسیر کرتا ہے، شریعت کے دائرے سے باہر دین کی تفسیر نہیں کرتا۔ یہ نقطہ میں نے اضافہ کیا ہے، یعنی کتاب میں اس کی طرف اتنی وضاحت سے وہ نہیں ہوا، اگرچہ امتداد کا لفظ ہے اور پہلے جو نقطہ ہے اسی کے ضمن میں آ سکتا ہے، لیکن کتاب میں اس کی وضاحت نہیں ہوئی، اور میں نے اس کو اپنے اقتضاعات زمانی اور مکانی کے تحت اضافہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو فضا ہے وہ ایک نافہمی اور ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، ورنہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ دائرہ شریعت کے اندر رہ کے تفسیر کرنا، چاہے وہ اس تفسیر کو آپ معصوم نہ سمجھیں۔ مثلا اہل سنت کے ہاں جو امام ہمارے ائمہ ہیں، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، یہ تفسیر کرتے ہیں دین کی، ٹھیک ہے،
وہ کوئی مدعی نہیں ہے کہ ہم نیا دین لائے ہیں یا نئی شریعت لائے، نہیں، اسی شریعت کی تفسیر کر رہے ہیں۔ اب شیعہ اسے معصوم سمجھے اور غیر شیعہ اسے غیر معصوم تفسیر سمجھے، کوئی فرق نہیں کرتا اس سے اصل میں کوئی فرق پیش نہیں آتا کہ وہ تفسیر جو ہو رہی ہے اس کی ماہیت ایک ہی ہے، وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ اگر قرآن کے خلاف ہو، خود ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز ہم قرآن کے خلاف ہو اس کو دیوار پر مارو، ہم نے کوئی ایسی بات کی ہی نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہو۔ لہٰذا معیار موجود ہے، پیرامیٹر موجود ہے۔ اگر کوئی حدیث منسوب ہو جاتی ہے ائمہ سے جو قرآن کے خلاف ہے تو اس کو بالکل اپنانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، خود ائمہ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ لہٰذا یہ ایک غلط فہمی تھی جس کو میں نے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو علم اصول کی جو ضرورت ہے وہ ائمہ کے زمانے میں کم محسوس ہوئی، اس لیے کہ عصر نص تھا، ائمہ جو فرما دیتے تھے اس کی تفسیر کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تھی تو کم محسوس ہوئی۔ اگرچہ اگلے سبق میں بیان کریں گے کہ وہیں پہ ہی بعض روایات یا بعض گزارشات تاریخی ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ بعض شاگرد جیسے ہشام ابن حکم وغیرہ نے علم اصول کے بارے میں چھوٹے موٹے رسالے لکھ رکھے تھے، لیکن بہرحال وہ اتنے زیادہ قوی نہیں ہیں تو کم محسوس اس کی ضرورت کم محسوس ہوئی ہے۔ اس لیے اہل سنت سے تاخیر کے ساتھ اصولی سوچ پروان چڑھی ہے، اہل سنت کی نسبت شیعہ میں تاخیر کے ساتھ اصولی سوچ پروان چڑھی ہے، کیونکہ عصر اجتہاد زیادہ تر بعد میں ہے۔ یہ رائج تفسیر ہے۔ ناچیز نے جو مقالہ لکھا اس میں بتایا ہے کہ عصر ائمہ سے ہی اجتہاد تو شروع ہو چکا تھا، فقہا بھی تھے، زرارہ تھے، اور اسی طرح محمد ابن مسلم اور باقی لوگ، یونس ابن عبد الرحمن ہے، جمیل ابن دراج ہے، یہ سارے بہت سے لوگ تھے کہ جو اجتہاد کر رہے تھے، لیکن بہرحال ان کے اجتہاد کے طریقے ہیں وہ فرق کرتے تھے، کیونکہ وہ عصر نص کے اندر تھے تو ان کے اجتہاد کے طریقوں میں فرق تھا۔ بعد میں جو علماء ان کے اقتضاءات زمانی مکانی میں فرق ہے تو اس لیے ان کے اجتہاد کے طرز میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ آج کے نکات تھے، آئیے چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا الْأَسَاسِ، اس بنیاد پر جو ہم نے پہلے نقطے میں جو خلاصے میں بیان کیا تھا کہ عصر نص سے دوری علم اصول کو وجود میں لاتی ہے، اور علم اصول استنباطی گڑھوں کو فل کرنے کے لیے ہے، استنباطی خلاؤں کو بھرنے کے لیے ہے۔ ان دو بنیادوں پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ممکن ہو جاتا ہے کہ ان نفسر الفارق الزمنیہ بین ازدہار علم الاصول فی نطاق التفکیر الفقہی السنی، کہ ہم تفسیر کر سکیں، فہم کر سکیں، سمجھ سکیں اس زمانی فاصلے کو۔ فارق الزمنی یعنی زمانی فاصلہ، زمانی فرق۔ کس چیز کے درمیان اور کس چیز کے درمیان فرق ہے، زمانی فاصلہ ہے؟ کہتے ہیں بین ازدہار علم الاصول، علم اصول کے ظاہر ہونے کے درمیان۔ ازدہار کہتے ہیں چمکنے کو، کسی چیز کے تلالو کو، چمکنے کو ازدہار کہتے ہیں۔ زہرہ اور زہرا بھی اسی سے ہے، چمکتے ستارے کو کہا جاتا ہے۔ تو ازدہار یعنی علم اصول کا افق پر ظاہر ہونا، روشن ہونا۔ علم اصول کے ظاہر ہونے کے درمیان جو فاصلہ ہے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ فاصلہ کس میں ہے؟ فی نطاق التفکیر الفقہی السنی، اہل سنت کی جو فقہی فکر ہے اس کے دائرے میں، نطاق کہتے ہیں دائرہ کار میں، نطاق یعنی اس کے دائرے میں جو فقہی اہل سنت کی جو فکر ہے، اور وازدہارہ فی نطاق تفکیر الفقہی الامامی، اور علم اصول کے ظاہر ہونے کے درمیان جو فاصلہ ہے ہماری شیعہ فقہ میں، پس ہماری شیعہ فقہی فکر میں جو علم اصول ہے اس کا جو فاصلہ ہے اہل سنت کے ساتھ، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ عصر نص کی بنیاد پر۔
فإن التاریخ یہاں پہ وضاحت کر رہے ہیں کہ فرق کیا ہے، فارق الزمنی کی تفسیر کر رہے ہیں کہ ہم اس فارق زمنی کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ فارق زمنی ہے کیا؟ وہ تقدم و تاخر ہے، اس عبارت میں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فإن التاریخ یشیر الی ان علم الاصول ترعرع وازدہر نسبیا فی نطاق الفقہ السنی قبل ترعرعہ وازدہارہ فی نطاقنا الفقہی الامامی۔ کہتے ہیں تاریخ ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ علم اصول ظاہر ہوا اور اس نے نشو و نما پائی۔ ترعرع اصل میں حرکت کو کہتے ہیں، اضطراب کو کہتے ہیں۔ ترعرع یعنی تحرک، اضطرب، لیکن یہاں مراد نشو و نما پانا ہے، کیونکہ بچے جب حرکت میں آتے ہیں تو وہ نشو و نما پاتے ہیں نا، تو وہاں پہ ترعرع الطفل کہتے ہیں۔ بچے جب یعنی حرکت میں آتے ہیں اور جنب و جوش میں آتے ہیں، تو علم اصول کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس طرح بچہ نشو و نما پاتا ہے، اسی طرح علم اصول نشو و نما پائی، ظاہر ہوا نسبیاً، ظاہر ہوا فی نطاق الفقہ السنی قبل ترعرعہ وازدہارہ فی نطاقنا الفقہی الامامی۔ قبل از این کہ یہ ظاہر ہو اور نشو و نما پائے ہماری امامی فقہ میں، پس اہل سنت کے ہاں علم اصول قبل از این کہ اہل تشیع میں ظاہر ہو وہاں پہ ظاہر ہوا۔ تو ہم اس فارق زمنی کو تفسیر کر سکتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ کیسے تفسیر کریں گے۔ وَذَلِكَ، اور یہ تفسیر یوں ہے، لِأَنَّ الْمَذْهَبَ السُّنِّيَّ كَانَ يَزْعَمُ انتہاء عصر النصوص، کیونکہ مذہب سنی گمان کیا کرتا تھا کہ عصر نصوص ختم ہو چکا ہے۔ کب؟ بوفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عصر اجتہاد شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے اجتہاد صحابہ آتے ہیں، اجتہادات تابعین آتے ہیں، فقہاء سبع مدینہ میں آتے ہیں، اسی طرح فقہاء ستہ جو ہے وہ کوفہ میں ہوتے ہیں، ابن مسعود کے شاگرد ہیں، باقی لوگ ہیں۔ فحین اجتاز الفکر الفقہی السنی القرن الثانی، جب فکر فقہی سنی عبور کرتی ہے دوسری صدی سے، میں نے بتایا کہ دوسری صدی کی ابتدا میں ہی جب امام ابو حنیفہ وغیرہ آتے ہیں تو یہ فکر فقہی کو پروان چڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ تابعین کے شاگرد بنتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فکر فقہی کو پروان چڑھایا، اور یہ فکر فقہی جو ابتدائے قرن دوم میں یعنی دوسری صدی کے ابتدا میں ہے، یہ جب آخر تک پہنچتی ہے، یعنی جب یہ فکر دوسری صدی کو بھی عبور کرتی ہے، کراس کرتی ہے، تو کان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافت زمنیت کبیرہ، تو یہ بعید ہو جاتی ہے عصر نصوص سے ایک بڑی مسافت کے ساتھ، بہت سی زمانی مسافت کے ساتھ دور ہو جاتی ہے عصر نص سے، یعنی 2 صدی کا فاصلہ آ جاتا ہے۔ کہ اس مسافت سے کیا ہو جاتا ہے؟ تخلقو یعنی ان مسافت کی طرف تخلقو کی ہے یا ضمیر برگشت کر رہی ہے۔ تخلق بطبیعتها الثغرات والفجوات، کہ یہ مسافت خلق کرتی ہے، ایجاد کرتی ہے اپنی طبیعت کے وجہ سے، یعنی اس کا یہ خلق کرنا طبیعی ہے۔ کس چیز کو خلق کرتی ہے؟ ثغرات، گڑھوں کو، فجوات، یہ دونوں عطف تفسیری ہیں، ثغرے اور فجوہ یعنی گڑھے، کھڈے ایجاد ہو جاتے ہیں، خلا ایجاد ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الْإِمَامِيَّةُ فَقَدْ كَانُوا وَقْتَئِذٍ يَعِيشُونَ عَصْرَ النَّصِّ الشَّرْعِيِّ، اور جو امامیہ ہیں یہ اس زمانے میں عصر نص شرعی میں زندگی گزار رہے تھے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْإِمَامَ امتداد لوجود النبی، اس لیے کہ امام تسلسل ہے وجود نبی کا۔ امامیہ کی سوچ میں امام کیا ہے؟ تسلسل ہے وجود نبی کا۔
وجود نبی سے علیحدہ کوئی وجود نہیں ہے، شریعت نبی سے علیحدہ کوئی شریعت نہیں ہے، وحی نبی سے علیحدہ کوئی وحی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ختم نبوت کا انکار ہے یا اس طرح کی چیزیں نہیں۔ امام امتداد ہے، تسلسل ہے وجود نبی کا۔ فَكَانَتِ الْمَشَاكِلُ الَّتِي يُعَانِيهَا الْفُقَهَاءُ الْإِمَامِيَّةُ فِي الْإِسْتِنْبَاطِ أَقَلَّ بِكَثِيرٍ إِلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي لَا تَفْسَحُ الْمَجَالَ لِلْإِحْسَاسِ بِالْحَاجَةِ الشَّدِيدَةِ إِلَى وَضْعِ عِلْمِ الْأُصُولِ۔ پس وہ مشاکل، فکانت المشاکل التی، پس وہ مشاکل کہ یعانیها الفقہاء الامامیہ فی الاستنباط، کہ جن کا سامنا کریں، یعانیہا مشکلات میں پڑھنے کو معانات کہتے ہیں، جن مشکلات میں فقہاء امامیہ استنباط میں جن مشکلات کا سامنا کریں وہ بہت ہی کم تھیں۔ فکانت المشاکل، پس وہ مشاکل کہ جن کا سامنا کرے فقہاء امامیہ استنباط میں اس زمانے میں جس میں ائمہ موجود ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اقل بکثیر الی الدرجۃ التی لا تفسح المجال، بہت کم تھیں، اقل بکثیر یعنی بہت کم تھیں، الی الدرجہ یعنی اس درجے تک کہ یعنی اس حد تک کم تھیں کہ لا تفسح المجال، کہ جو فرصت نہیں دیتی تھی، یعنی اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ لا تفسح المجال، تفسح وسعت کے معنی میں ہے، یعنی ایسی اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ سوچ سکیں، احساس کر سکیں، للاحساس محسوس کر سکیں، کس چیز کو محسوس کر سکیں؟ بالحاجت الشدیدہ، ضرورت کو محسوس کر سکیں، احساس بالحاجہ، اس حاجت اور ضرورت کو محسوس کر سکیں۔ کس چیز کی ضرورت؟ الی وضع علم الاصول، علم اصول کو وضع کرنے کی ضرورت۔ پس وہ مشکلات کے جو فقہاء امامیہ ائمہ کے زمانے میں محسوس کر رہے تھے استنباط میں، وہ اتنی کم تھیں کہ انہیں علم اصول کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ تو یہ آج کا سبق تھا، بہت ہی اہم تھا، اس میں ہم نے ایک اہم سوال کا بھی جو لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے اس کا جواب دیا، اور ہم نے بنیادی طور پر بتایا کہ عصر نص سے دوری نے علم اصول کی ضرورت کو محسوس کروایا اور اس کا احساس دلوایا۔ اس وجہ سے اہل سنت میں کیونکہ عصر نص کی زمانی محدودیت تھی تو علم اصول بھی جلدی وجود میں آیا، اور اہل تشیع میں عصر نص کی زمانی وسعت تھی، اس لیے علم اصول دیر سے وجود میں آیا۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔